سالب بن حنیف جنگ صفین کے موقع پر بخاری اور مسلم دونوں میں الفاظ ہیں، وہ اپنا گھوڑا دوڑا کے صحابہ کرام میں آتے ہیں، صحابہ کرام میں آتے ہیں۔ بخاری مسلم کی اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ سہل بن حنیف بدری صحابی صلح حدیبیہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تحکیم کے مسئلے کو۔ صلح حدیبیہ میں اللہ کے نبی اور صحابہ ایک طرف تھے اور دوسری طرف مشرکین عرب تھے، اور اس موقع پر مولا علی اور ان کے ساتھی ایک طرف تھے اور دوسری طرف اہل شام تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس روایت کو دیکھا تو جائے، یہ روایت کیا ہے؟ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے صفین والے دن، اس روایت کو ذرا غور سے پڑھیے گا، صفین کی جب صلح ہوئی یا مسئلہ تحکیم ہوا، اس وقت ایک گروہ الگ ہونے والا تھا جس کو خارجی کہتے ہیں۔ پہلے انہوں نے اس صلح پر اعتراضات کیے اور انہوں نے کہا کہ ہم صلح نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں پتا تھا جب جنگ جمل میں صلح ہونے لگی تو اس وقت بھی انہوں نے رات کو آگ لگا کر مسلمانوں کو دوبارہ فرقہ واریت میں بھی، جو مرزا صاحب کا اصل آج کل اصول ہے، یہی اصول اس وقت کے خارجیوں اور باغیوں کا بھی تھا، ان کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، یہ پورا ان کے نقش قدم پہ چل رہا ہے کہ جب بھی مسلمان متحد ہونے لگتے ہیں تو یہ درمیان میں ایسی کوئی نہ کوئی فتنہ انگیز بات کر دیتا ہے۔ تو جنگ جمل بھی انہوں نے کروائی، اور جب جنگ صفین میں تحکیم ہونے لگی، صلح ہونے لگی، اس وقت بھی انہوں نے اس صلح کو ناپسند کیا۔ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ لوگوں صلح کو قبول کرو اور یہ صلح نہ کرنے والی اپنی رائے پر تہمت لگاؤ، اس کو تم غلط سمجھو، یہ تمہاری غلطی ہے، صلح کرنی چاہیے۔ اور پھر انہوں نے مثال کے طور پر یہ پیش کیا کہ دیکھو، غور کرو، جب نبی علیہ السلام کے زمانے میں صلح ہونے لگی تھی، ایک طرف مسلمان اور دوسری طرف کافر تھے، حضور نے تب صلح کر لی۔ اب تو دونوں طرف مسلمان ہیں، اب تو صلح کرنا زیادہ حق بنتا ہے، زیادہ ضروری ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ دیکھو وہ بھی ان کے برابر کے، وہ بھی ان کے برابر کے، وہ ان کو جس کے اندر کہتے ہیں کہ بالاولا، قیاس بالاولا، جیسے قرآن مجید میں ہے نا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، والدین کو اف نہیں کہنا، تو گالی بالاولا نہیں دینی، برا بلا بالاولا نہیں کہنا۔ تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے، حضور علیہ السلام نے کافروں کے ساتھ بھی صلح کی ہے تو یہ تو پھر مسلمان ہیں، ان سے صلح کرنا تو زیادہ ضروری ہے۔ اور ان کی رائے کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ یہ الزام خود کو دو، یعنی خود کو دو، یہ نہیں کہا کہ یہ ان کی غلطی ہے اور وہ تو ایسے کافر ہیں اور وہ ایسے ہیں، کہا کہ تم جو صلح نہ کرنے والے ہو اور صلح کو پسند نہیں کرتے ہو، یہ تمہاری غلطی ہے۔ اچھا، یہ صلح پہ اعتراض کیوں کر رہے تھے؟ اس کی کیا وجہ؟ وہ صلح پہ اعتراض اس وجہ سے کر رہے تھے کہ جب مسلمانوں کے دو گروہوں کی ہو جائے گی صلح، اور صلح اسی پر ہوگی کہ آپ فیصلہ قاتلین عثمان سے بدلہ لو، تو جب قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کی باری آئے گی تو ان کی ہی گردنیں اترنی تھی، ان کے ہی بڑوں کے جو ہے نا، جو اشتر نخی این کمپنی تھی، انہی کے سر جدا ہونے تھے تن سے، تو ان سب کو ذرا مار پڑنی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا۔ اب بات یہ ہے کہ وہ بعد میں پھر خارجی کیوں بنے والا؟ بعد میں اسی لیے خارجی بن گئے کہ اب ان دونوں کی تو ہوگی تحکیم، تو اب ہماری باری آئے گی، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم پہلے ہی علیحدہ ہو کے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا شروع کر دیں۔ اور پھر اس وقت انہوں نے ان دونوں مسلمان گروہوں کو کافر کہا تھا۔ بالکل۔ اور ذرا غور کیجئے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھی گروہ کو کیا کہہ دیا؟ جو الگ ہونے والے خارجی تھے، اور انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کو بھی کیا کہہ دیا؟ کافر کہہ دیا۔ اب مرزا حضرت علی کے گروہ کو تو نہیں کہہ سکا، لیکن دوسرے گروہ کو کافروں کے ساتھ یہ مثال دے کر ملا کر گویا کہ اس نے بھی ان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا ہے۔